غزہ کی وزارت صحت کے مطابق الشفا ہسپتال میں پھنسے 31 قبل از وقت پیدا ہونے والے بچوں کو بھی اب وہاں سے منتقل کر دیا گیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت الشفا ہسپتال کو ڈیتھ زون قرار دے چکا ہے۔ قبل ازیں الشفا ہسپتال کے ڈاکٹر احمد مخللاتی نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ 120 کے قریب مریض ہسپتال چھوڑنے کے قابل نہیں ہیں، اسی لیے ان سمیت 5 ڈاکٹرز ان کی دیکھ بھال کے لیے ہسپتال میں رکے ہوئے ہیں۔ تہران۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے مسلم ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کم از کم سیاسی تعلقات کچھ وقت کے لیے منقطع کر دیں۔ قبل ازیں خامنہ ای مسلم ممالک سے یہ مطالبہ بھی کر چکے ہیں کہ وہ اسرائیل کے لیے تیل اور خوراک کی فراہمی کا سلسلہ روک دیں۔ خیال رہے کہ 11 ستمبر کو سعودی عرب میں اسلامک تعاون تنظیم اور عرب لیگ کے ہونے والے مشترکہ سربراہی اجلاس میں مسلم ممالک اسرائیل کے خلاف کسی طرح کی کوئی پابندی عائد کرنے پر متفق نہیں ہو سکے تھے۔ دوحہ۔ قطر کے وزیر اعظم کے مطابق حماس کے قبضے میں موجود درجنوں یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے میں اب بہت معمولی نوعیت کی رکاوٹیں باقی رہ گئی ہیں۔ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزیپ بوریل کے ساتھ دوحہ میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں بتایا کہ اس معاہدے کی راہ میں حائل چیلنجز پریکٹیکل اور لاجسٹیکل نوعیت کے ہیں۔ بیجنگ۔ فلسطینی اتھارٹی کے خارجہ امور کے سربراہ کے علاوہ 4 مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ پیر اور منگل کے روز چین کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس بات کا اعلان بیجنگ کی طرف سے کیا گیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کی خاتون ترجمان کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق اس دورے کے دوران مشترکہ وفد کے ساتھ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جاری تنازع میں کمی لانے، عام شہریوں کے تحفظ اور مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے تفصیلی بات چیت کی جائے گی۔ برلن۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے ایک نمائندے کے کولون کی ایک مسجد میں خطاب پر جرمنی میں غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ افغانستان کی وزارت خوراک و ادویات کے ڈائریکٹر عبدالباری عمر نے جمعرات کو وہاں خطاب کیا۔ جرمن وزارت خارجہ کے مطابق اسے عبدالباری کے دورے کے بارے میں آگاہ نہیں کیا گیا تھا۔ جرمن وفاقی وزیر داخلہ نینسی فیزر نے بھی اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جرمنی میں کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ شدت پسند افراد کو اسٹیج فراہم کرے۔ اس مسجد کی منتظم تنظیم دیتب کا کہنا ہے کہ اس نے ایک افغان ثقافتی تنظیم کو ایک مذہبی ایونٹ کے انعقاد کی اجازت دی تھی۔ کیف۔ یوکرینی فوج کے مطابق اس نے روسی فورسز کو دریائے دنیپرو کے کنارے سے 3 سے 8 کلومیٹر تک پیچھے دھکیل دیا ہے۔ اگر اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے تو یہ یوکرین کے جوابی حملوں کے آغاز کے بعد سے اب تک کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ یوکرینی فوج کے ترجمان نتالیا گومینیوک نے ٹیلی ویژن پر اس بات کا اعلان کرتے ہوئے تاہم یہ نہیں بتایا کہ آیا یوکرینی فورسز کو اس علاقے کا کنٹرول حاصل ہے یا نہیں۔ کرکٹ ورلڈ کپ کا فائنل آج میزبان بھارت اور آسٹریلیا کی ٹیموں کے درمیان جاری ہے۔ بھارتی شہر احمد آباد کے نریندر مودی کرکٹ اسٹیڈیم میں جاری اس میچ میں آسٹریلوی ٹیم نے ٹاس جیت کر بھارت کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی۔ بھارتی ٹیم نے مقررہ 5 اوورز میں 240 رنز بنائے۔ آسٹریلوی ٹیم جیت کے لیے 241 رنز کے ہدف کا تعاقب کر رہی ہے۔ 1975 سے شروع ہونے والے کرکٹ ورلڈ کپ کو آسٹریلیا اب تک 5 بار جیت چکا ہے۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں 100 سے زائد فلسطینیوں کی شہادت کی خبر ہے۔ گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران صرف خان یونس پر وحشیانہ صہیونی جارحیت میں 80 فلسطینی شہید ہوئے۔ ایک طبی ذریعے نے بھی اعلان کیا ہے کہ غزہ میں النصیرات اور البریج کیمپ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں 31 عام شہری گزشتہ رات شہید ہوئے ہیں۔ صہیونی حکومت نے غزہ کے شمال میں رہائشی علاقوں پر اتوار کو بھی حملہ کیا جس میں دسیوں عام شہری شہید و زخمی ہو گئے، جبکہ ملبے کے نیچے سے فلسطینیوں کو نکالے جانے کا کام جاری ہے۔ عز الدین اقسام اور سرائے القدس بریگیڈز نے اعلان کیا ہے کہ غاصب اسرائیلی فوج اور استقامتی مجاہدین کے درمیان لڑائی میں صہیونیوں کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو سرائے القدس نے
ایک بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ رات غزہ کی پٹی کے شمال میں فرنٹ لائن پر ہونے والی جھڑپوں میں ہمارے مجاہدین نے بیت حنون میں غاصب صہیونی فوجیوں کو بھاری نقصان پہنچایا۔ قبل ازیں عز الدین قسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا تھا کہ ہمارے مجاہدین غزہ میں جنگ کے مختلف محاذوں پر غاصب صہیونی حکومت کی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ غاصب صہیونی فوج کے ترجمان نے اس خبر کی تصدیق کی ہے کہ طوفان الاقصی آپریشن شروع ہونے کے بعد سے اب تک 378 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے اس بات کا بھی اعتراف کیا ہے کہ ہفتے کو فلسطینی مجاہدین کا مقابلہ کرتے ہوئے اسرائیل کے 6 فوجی ہلاک اور 7 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ غاصب صہیونی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ شمالی غزہ میں اسرائیلی فوج کی شدید کارروائی جاری ہے۔ اخبار ٹائمز آف اسرائیل نے لکھا ہے کہ غزہ میں زمینی فوجی کارروائی کے آغاز کے بعد سے اسرائیل کے 51 فوجی اور طوفان الاقصی کارروائی کے آغاز کے بعد سے اب تک 370 سے زائد فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ جماعت اسلامی پاکستان کے رہنما لیاقت بلوچ نے غزہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے تعلق سے OIC کے سربراہی اجلاس کو مایوس کن قرار دیا ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان کے رہنما لیاقت بلوچ نے لاہور میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ اسلامی تعاون تنظیم OIC کے سربراہوں نے مایوس کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج انسانیت سے ہمدردی رکھنے والے سراپا احتجاج ہیں اور دنیا بھر میں مسلمان اور غیر مسلمان سبھی فلسطینیوں سے بے پناہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی پاکستان کے رہنما نے کہا کہ غزہ میں خوراک، پانی اور ادویات کی شدید قلت ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان کے رہنما لیاقت بلوچ نے کہا کہ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے حملوں میں 6000 بچے شہید ہوئے اور پوری دنیا بدامنی سے دوچار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ، برطانیہ اور یورپی ممالک غاصب صہیونی حکومت کی حمایت کر کے اپنے خلاف نفرت بڑھا رہے ہیں۔ لیاقت بلوچ نے کہا کہ مسئلہ فلسطین حل کیے بغیر دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ دنیا پر تیسری عالمی جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہیں اور یہ صورتحال ایٹمی جنگ کی طرف جا سکتی ہے۔ انسان دوستانہ امور میں اقوام متحدہ کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل نے کہا ہے کہ شمالی غزہ میں الفخورہ اسکول میں پناہ لینے والے فلسطینی مردوں، عورتوں اور بچوں کا قتل عام نہایت دردناک خبر ہے۔ انسان دوستانہ امور میں اقوام متحدہ کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل نے ایک بیان میں کہا کہ پناہ گاہ امن کا مقام اور اسکول تعلیم حاصل کرنے کا مقام ہے اور عام شہریوں کے لیے ناقابل برداشت ہے کہ ایسے مقامات پر بھی بے گناہوں کا قتل عام کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ انسانیت کو کامیاب بنانا ہوگا۔ غزہ میں طبی ذرائع کا کہنا ہے کہ ہفتے کے روز شمالی غزہ میں جبالیہ پناہ گزین کیمپ اور الفخورہ اسکول پر صہیونی حکومت کی وحشیانہ بمباری میں دسیوں فلسطینی عام شہری من جملہ عورتیں اور بچے شہید ہوئے ہیں۔ ان ذرائع کا کہنا ہے کہ شمالی غزہ میں بیت لحیہ کے علاقے میں تل الزعتر اسکول کو بھی صہیونی حکومت نے جارحیت کا نشانہ بنایا، جس میں دسیوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ غزہ کے خلاف صہیونی حکومت کی جنگ فلسطینیوں کی نسل کشی میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو چاہیے کہ جنگ بندی کی ضمانت کے لیے فوری طور پر مؤثر اقدامات عمل میں لائے۔ امریکی ذرائع ابلاغ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل، امریکہ اور حماس کے درمیان ایک ایسا تجرباتی معاہدہ ہوا ہے جس کی بنیاد پر 5 روز جنگ بندی کے عوض غزہ میں موجود درجنوں صہیونی جنگی قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ واشنگٹن پوسٹ نے
باخبر ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ یہ معاہدہ 6 صفحات پر مشتمل ہے اور اس کی بنیاد پر تمام متحارب گروپ کم سے کم 5 دن کے لیے جنگ روک دیں گے، نیز شروع میں ہی ہر 24 گھنٹے کے دوران 50 یا اس سے زیادہ صہیونی جنگی قیدیوں کو چھوٹے چھوٹے گروپوں کی شکل میں رہا کیا جائے گا۔